اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے، آپ کو حق سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کے آستانے کی زیارت اور اولیاء کرام کے آستانے کی حاضری یہ دنیا کے لیے بھی فائدہ ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن و حدیث میں الگ الگ اس کے تعلق سے ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم سننے سے پہلے وہ اعتراضات سماعت فرمانے جو اہل سنت والجماعت پر ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت پر اعتراض جہاں بہت سارے ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کے آستانے پر یا ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھاؤ۔ تو لیجیے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے پچھلے جمعہ کو بھی پڑھی تھی، آج بھی میں نے پڑھی ہے، اسی آیت سے اس اعتراض کا جواب انشاءاللہ ہم دینے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا، ان لوگوں کو تو یہ اعتراض تھا کہ بھئی اللہ والوں کے آستانوں پر حاضری کا ثبوت قرآن سے دکھاؤ، کہ مسلمان جو ہے وہ جائے اللہ والوں کے آستانوں پر حاضری دے، تو میرا تو اس سے بڑھ کر دعویٰ ہے۔ آپ تو صرف انسانوں کی بات کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ میرے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حاضری کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا میں نے نا، اس کا ترجمہ آپ کو سنا ہے۔ تم انسانوں کو تو اولیاء کے آستانے پر جانے سے روک سکتے ہو اور روکتے بھی ہو، لیکن جنہیں اللہ اپنے اولیاء کے آستانے کی حاضری لکھ دے پھر وہ نہیں رکتا، وہ نہیں رکتا، اور جن پر مہر لگ گئی ہے پھر وہ نہیں جاتا۔ تو انسانوں کو تو پھر بھی تم روک سکتے ہو، فرشتوں کو کہاں سے روکو گے؟ آیت پاک ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ ہمارا رب ہے یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن اس پر استقامت ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اللہ ہمارا رب ہے، آپ بھی جو کلمہ پڑھ لیا وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جس نے کہا ہو اللہ ہمارا رب ہے اسی پر وہ زندگی بھر قائم رہے۔ کہنا اور ہے اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہتے تو ہر کوئی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن استقامت اس پر ثابت قدم رہنا صرف اللہ والے ہی کرتے ہیں۔ ایسے نہیں اللہ والے کہلاتے ہیں، آندھی آ جائے طوفان آ جائے اللہ ہمارا رب ہے تو ہے، بس ان کے وہاں یہ کچھ بھی ہو جائے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، غم آئے، خوشی آئے، اللہ ہمارا رب ہے تو ہے، ان کا معاملہ یہ ہے۔ اور ہمارا اور عام لوگوں کا حال یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے بول دیا، پھر کبھی پھسل گئے، کبھی ڈگمگا گئے، کبھی بہک گئے، ہے نا، آتے نا الگ الگ موقع آتے تو زبان سے ہم نے جانا کیا کیا کہہ بیٹھتے۔ تو ہر انسان مسلمان خاص طور سے کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اس پر استقامت صرف اللہ والوں کی ذات ہی کرتی ہے۔ اب قرآن کی آیت سنو، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ مرد مومن اور وہ مردان مومن جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی پر جمے رہے، ڈٹے رہے زندگی بھر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، آئی بات سمجھ میں، اور کسی کتاب کے دلیل کی ضرورت ہی نہیں مسلمانوں کو۔
یہ کافی ہمارے عقیدے کے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں پھر فرشتے اترتے ہیں. آپ انسانوں کو تو روکو کہ جانے سے، فرشتوں کو کہاں سے روکو؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینا فرشتوں کی سنت ہے. قرآن کہہ رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، صرف ملک نہیں فرشتے اترتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. اور اتر کے کیا کہتے ہیں ان سے؟